سما ہو یا ظرف مکان ہو، جس گھڑی کی نسبت اس کی بھی قسم، جس ذرے کی تجھے نسبت اس کی بھی قسم۔ اتھو کی مطلب ہے یار، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ذرے شرف والے تے یہ گھڑیاں شرف والیاں تے جنہاں غلامہ نے کلمہ پڑھ لے وہ بھی شرف والے تائیں تے پہلے انبیاء کرام دعا مانگتے رہے، یا اللہ نبوت نہ دے میں آنا کری، اس سونے نبی دا امتی بنا دے دی، اس سونے نبی دا امتی بنا دے میں نہ تے تیری بڑی مہربانی۔ حضرات محترم تائیں تے میں تقریر کو شروع کی دیئے، مجھے مل گیا کملی والے کا دام، مجھے دو جہاں کا خزانہ ملا، مجھے مل گیا کملی والے کا دام، مجھے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ کعبہ کے اندر بولے دل مصطفیٰ، مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی، مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا۔ مصطفیٰ دمانا چنے ہوئے منتخب، جیدے پیران دے ذرے چنے ہوئے، پیرانا لگن والے ذرے چنے ہوئے، ادا چہرہ کتنا منتخب ہوئے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما دے، فرمایا والضحیٰ تیرے رخ تابان دی قسم، مینوں تیرے رخ تابان دی قسم، مینوں تیرے چمک دے چہرے دی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی نہیں نہ پہ بول دے تے پیر میرے لیے شاہ صاحب چپ نہیں پہ کر، تسی تے بول نہیں نہ رہے تے جنہاں ویکھیا وہ چپ نہیں پہ کر دے، وہ کہندے سبحان اللہ۔ او کہندے نے مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مغفور یقین نعمت بھریاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج مالا سبحان اللہ، آج مالا واہ سبحان اللہ، میرے آقا تسی اتنے سونے ہو، تعجب دسی، ماں اجمل آقا، میرے آقا تسی کتنے سونے ہو، سبحان اللہ، ماں اجمل آقا، ماں احسن آقا، ماں اکمل آقا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے جائڑیاں، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق یقین کتھے جائڑیاں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریا یا زندہ باد۔ حضرات محترم صحابہ کرام کو پوچھو، جناب حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اقرار تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کے میری گود دے اندر آرام فرما رہے سن، سرخ رنگ دا حلاب دے پہنیا سی،
14ویں دا چند اپنے جو بندے چمک رہا سی میں کدی 14ویں دے چند نو ویکھدا ساں کدی مائی آمنہ دے چند نو ویکھدا ساں اس دے اندر بھی حسن موجود ہے اس کے اندر بھی حسن موجود ہے اس کے اندر بھی چمک موجود ہے اس کے اندر بھی چمک موجود ہے اس کے اندر بھی روشنی موجود ہے اس کے اندر بھی روشنی موجود ہے اج میں چاہندا سا دنیا اپنے محبوباں نو چند نال تشبیہ دیندی ہے میں ویکھنا چاہندا سا آسماناں دا چند زیادہ سونے یا میرا چند زیادہ سونے لوگوں میں فیصلہ کیتا میں ویکھ کے کئی گھنٹے ویکھن تو بعد فیصلہ کیتا فَإِذًا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ لوگوں میں فیصلہ کیتا بے شک آسمان دا چند بھی بڑا سونے پر میرا چند محمد عربی چند نالوں بھی زیادہ سونا ہے سبحان اللہ پہلے دن کعبے نے بول کے کیا سی بولے دل مصطفیٰ دی ولادت ہو چہرہ مصطفیٰ زلفاں مصطفیٰ لہجہ مصطفیٰ ہاتھ مصطفیٰ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدم اگے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھے کیتا پھر ہاتھ تھلے کر لیا نماز تو فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آج نماز پڑھا دیا چہرہ اپنا ہاتھ اٹھایا سی پھر تھلے کر لیا سی یا رسول اللہ یہ اندر حکمت کی ہے کیوں آپ نے ہاتھ اٹھایا فرمایا میرے صحابہ کرام میں نماز پڑھا دیا جس وقت سر چایا نا اتے ویکھیا تے میری نظر جنت الفردوس وچ پے گئی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نماز پڑھا دیا جس وقت نظر اٹھائی ہے نا تے میری نظر سیدھی جنت الفردوس وچ پے گئی تے جنت الفردوس او جنت ہے جیڑی ساریاں جنتاں تو بلند ترین اچھی جنت ہے فرماندے میری نظر جنت الفردوس وچ پے گئی تے میں اتھے نہ ایک ترو تازہ گچھا ویکھیا دل کیتا کہ توڑ کے اپنی امت نو عطا فرماواں پھر میں سوچیا کہ اگر اے جنت دا گچھا زمین تے آ گیا تے ایمان بالغیب تو پردہ اٹھ جائے گا اس واسطے میں ہاتھ تھلے کر لیا صحابہ کرام اگر وہ گچھا میں لے آندا اور میں وہ اپنی امت نو عطا فرما دیندا تے صبح قیامت تک میری امت کھاندی رہندی وہ گچھا ختم نہ ہوندا صبح قیامت تک میری امت کھاندی رہندی گچھا ختم نہ ہوندا جو کچھ از کر رہے ہیں ذمہ داری نال کر رہے ہیں ملک وال جمعے دی ڈیوٹی ہے کسے بندے کو شک ہوئے شبہ ہوئے میرے نال آ کے ملک وال ملاقات کر سکتے ہیں بھیرا شریف دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیر صاحب دے ادارے وچ میرے نال ملاقات کر سکتے ہیں حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلوتے زمین تے رہے نظر نبی کریم دی جنت تک پہنچ رہی حضرات محترم جیڑا نبی زمین تے کھلو کے جنت الفردوس کو دیکھ سکتا ہے اور نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے جیا کھوکھراں دے غلاماں نوں ہی دیکھ سکتا ہے پیر محمد کرم شاہ پیر محمد کرم شاہ زندہ باد اعلی حضرت کی نظر اس حدیث سے بھائی فرماندے نے نیچی آنکھوں کی
شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام. یار بولی کتنی سونی ہے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایدے بیچ درس بھی ہے گلی بھی جا رہا ہوں میں نظران جھکا کے ٹریا کر اس واسطے کہ نبی کریم دی سنت ہے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اونچی بینی اس قدر کہ جنت الفردوس نو ویکھ لیندے تے اے شان ساڈے آقا دی جس آقا دا اسی کلمہ پڑھنے ہیں جس نبی دا اسی میلاد پہ بنانے ہیں پھر اے پڑھیاں سواد آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ مزہ آوے گا ضرور لطف آوے گا. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں نظر کتھے جنت بچ ہاتھ کتھے نظر بھی جنت بچ تے ہاتھ بھی جنت بچ. ویکھن والیاں نے صرف اتنا ہی اٹھیا ہاتھ ویکھیا سی دیکھن والیاں نے تو اتنا ہی اٹھیا ہاتھ ویکھیا سی. حدیث سیاہ ستہ دی حدیث ہے. حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں ہاتھ پاک کے جدو گچھا توڑن لگا پھر میں ارادہ توڑ دیتا ارادہ چھوڑ دیتا کہ اے جنت دی چیز عالم غیب نال تعلق رکھتی. پردہ ہاتھ پیچھا کر لیا اور فرمایا اگر وہ گچھا زمین سے آ جاندہ میری امت قیامت تک کھاندی رہندی گچھا ختم. سوچ سمجھ کے ذرا اس جملے نے سننا. میری امت صبح قیامت تک کھاندی رہندی گچھا ختم نہ ہو. اچھا صفدر صاحب توڑی اس آرگنائزیشن دے اتحاد اہل سنت دے ذمہ دار نے اے اعلان کر دیں دیگا انہاں تیار کیتی ہوں 7 تے پنڈ دے سارے بندے آ جان عورتاں مرد سارے آ جان اعلان کرن جئیے والے ہو تسی سارے بھی کھاندے رہو تو تواڈے کول مقدار نہیں. یہ گل سچی ہوئے گی یا کوڑی ہوئے گی؟ نہیں میں انہوں کوڑیا نہیں کرنا چاہتا اللہ پاک انہوں سچیاں رکھے میں گل سمجھانا چاہتا. یہ سچے تاں ہو سکتے ہیں انہوں پتا ہوئے جئیا کھوکھران دے بندے کتنے تعداد کتنی اور ہر بندے دی کیپیسٹی کتنی طلب کتنی پتا ہوئے بندے کتنے کسی طلب کتنی ہے یہ سارا کچھ پتا ہوئے گا اس سے مطابق انہوں نے ہر بندے کا حصہ تیار کیتے ہوئے اسی طلب تو وقت تیار کیتے ہوئے پھر یہ کہہ سکتے ہیں جئیے آلے ہو سنو میری گل
اساں لنگر اتنا تیار کیتے ہیں تسی سارے بھی کھاندے رہو بندہ نہیں حضرات محترم یہ مطلب ہے کہ گل سچی کرن واسطے ضروری ہے کہ بندیاں دی تعداد کا بھی پتہ ہوے انہاں دی طلب کا بھی پتہ ہوے تے پھر اپنے لنگر کا بھی پتہ ہوے تے تاں جا کے گل سچی ہو سکتی ہے حضرات محترم عالم بات کرے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے فاضل بات کرے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے محقق بات کرے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے محدث بات کرے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے محدث بات کرے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے محدث بات کرے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن لوگوں سن لو آسمان سچا ہے یہ سچی ہے محمد مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ پھٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے لیکن آخو نہ ساڑھے آقا دا فرمان غلط ساڑھے آقا دا فرمان غلط ساڑھے آقا دا فرمان غلط آپ پہ فرماندے نے جی او گچھا آ جاندہ نا زمین تے تسی ساری میری امت کھاندی رہندی تے قیامت تک کھاندی رہندی تے گچھا ختم نہیں سی ہونا یہ دا مطلب ہے بے نہیں آج سے میں نے کوئی پتہ پہ لگتا ہے کہ ہون میں نے کتنی بھوک ہے کل اس وقت میں نے کتنی بھوک ہونی ہے تو انہوں پتہ ہے کل تو انہوں اس وقت کتنی بھوک ہونی ہے پرسوں یہ مطلب ہے کہ اللہ کریم نے ساڑھے نبی نو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ساڑھے نالوں میں ساڑھی کیفیت نو ساڑھی طلب نو ساڑھے نالوں بعد کے ساڑھا نبی جانتا ہے یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ کعبے نے جڑا اعلان کیتا وہ بڑا 100% درست ہے چہرہ بھی منتخب مصطفی شان رکھتا ہے زلفاں بھی مصطفی شان رکھتی ہیں سونے دا علم بھی مصطفی شان رکھتا ہے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا علم مصطفی شان رکھ دے رات دا وقت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سوال کر دیاں یا رسول اللہ ایک مسئلہ دسو عرض کر دیاں نے حال یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء یا رسول اللہ مسئلہ دے صرف یہ پوچھنے کہ آپ دے صحابہ آپ دے غلام آپ دے امتی بڑیاں نیکیاں کرن والے کسی دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہیں کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں کہ نہیں کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں کہ نہیں بھائی اس سوال دا جواب سوال اس طرح نہیں کہ صدیق اکبر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ نہیں جناب فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں کہ نہیں جناب عثمان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ نہیں جناب مرتضیٰ کی مولا مرتضیٰ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ نہیں جناب بلال کی اتنی نیکیاں ہیں کہ نہیں ابو ہریرہ کی اتنی نیکیاں ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن عباس کی اتنی نیکیاں ہیں کہ نہیں جناب عبداللہ ابن عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن مسعود کی اتنی نیکیاں ہیں کہ نہیں اسے ایک بندے دا انتخاب نہیں کیتا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کہ نہیں کسی کی نیکیاں یہ سوال بھی اتنا مشکل سوال ہے میرے واسطے تھوڑے واسطے بڑا مشکل سوال ہے میرے آقا واسطے کوئی مشکل نہیں اچھا تھوڑے جو کسی بھی جیب میں اتنے پیسے ہیں جتنے صفدر صاحب دی جیب میں اتنے
ہیں جی اچھا چلو فون نہ کرے ہو تو میں کے اتنے دیوالی ہوئے پہ تو نہیں نہ پتا اس سوال کا جواب دینے واسطے ضروری ہے جنہیں جواب دینا انہوں پتا ہوگا کہ انہوں نے جیب کتنے سارے جیبوں میں کتنے پیسے نے پھر کوئی بندہ آکھے گا ہاں جی فلان دی جیب کے پیسے تو فلان دی جیب کے پیسے یہ دو برابر ہیں سوال کیتا جا رہا ہے کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کہ نہیں میرے آقا نے کی فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں نیکیاں گننتے نہیں نہ آیا میں تارے گننتے نہیں نہ آیا میرے آقا نے فرمایا نام عمر ہاں میرے عمر دیا نیکیاں آسمان دے تارے میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھرے مجمع میں ایک بندے کا انتخاب کائیں ہو سکتا ہے جدو سارے کا پتا ہو جدو سارے کا پتا ہوئے پھر ایک بندے کا انتخاب ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آقا کریم نو آسمان دے تاریاں دی تعداد کا بھی پتا ہے تے اپنے سارے غلاماں دی نیکیاں دی تعداد کا بھی پتا نیکیاں دی تعداد کا بھی پتا اچھا نیکی کس طرح بن دی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے نیکی نام بھی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے فقط ارادہ کرے نیکی نہ بھی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کوئی نیکی کر لے تو کم از کم 10 لکھی جاتی ہے خلوص کے حساب سے پیار کے حساب سے کسی کی 20 لکھی جاتی ہے کسی کی 30 لکھی جاتی ہے کسی کی 100 لکھی جاتی ہے کسی کی 200 کسی کی 400 کسی کی 700 کسی کی اس سے بھی کئی گنا کر کے لکھ دی جاتی ہیں حضرات محترم نال فرمایا اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے نا برائی نہ کرے پھر بھی اللہ نیکی لکھ دے پھر بھی اللہ پاک نیکی لکھ دے سبحان اللہ پھر بھی اللہ کریم نیکی لکھ دے جو برائی کرے تو پھر برائیاں چوکیاں نہیں لکھیاں جاندیاں برائی ایک ہی لکھی جائے تو نیکی کریں تو تیریاں 700 لکھیاں جان تو برائی کریں تو ایک ہی لکھی جائے پھر آخنا سبحان اللہ پھر وہ کتنا پاک رب ہے کتنی عظمت والا رب ہے سبحان اللہ کتنا لجپال ہے کتنا کریم ہے کتنا جواد ہے کتنا سخی ہے کتنا مہربان ہے حضرات محترم لیکن اس وقت جو میں چیز عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ نیکی دا ارادہ کرے تو نیکی بھئی کوئی نیکی دا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دیتی جاندی ان صحابہ کرام دیا کتنی نیکیاں ایسیاں ہوسن جڑیاں ارادے والیاں ہوسن بھئی کتنی نیکیاں ایسیاں ہوسن جڑیاں ارادے والیاں نیکیاں ہوسن اس کا مطلب ہے کہ صرف آقا کریم اپنے غلاماں دے رکوع و سجود ہی نہیں جان دے دلاں دے بھید بھی جان دے اللہ دی عطا نال دلاں دے بھید بھی اللہ دی عطا نال اللہ دی مہربانی نال اللہ کریم دے کرم نال دلاں دے بھید بھی جان دے تائیں تے میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا میں واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم مینوں اللہ دی قسم ہے تسی بے شک پیچھے کھلو کے نماز پڑھ دے ہو میں تواڈے رکوع بھی جاننا میں تواڈے خشوع بھی جاننا خشوع کنو کہندے ہیں دل دی کیفیت ہے تھوڑا جا کوئی بندہ خشوع تے اپنی تلی تے رکھ کے ذرا لیاؤ اچھا میں دیکھاں تیرے دل وچ کتنا خشوع ہے تسی آکھو گے نہیں حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سلام کرو حضور کی رفعتوں کو سلام کرو میرے آقا اتنی جانکاری رکھتے ہیں اتنا جان دیں کہ اپنے غلاماں دے دلاں دیاں گلاں میں جان دیں اور آسمان دے تاریاں دی تعداد بھی آسمان دے تاریاں دی تعداد بھی آسمان دے تاریاں دی تعداد بھی جان دیں اچھا اقبال فیلسوف اسلام قلندر لاہوری او قلم کاغذ لے کے بیٹھے تھے اپنے انداز میں فرماندے نے لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود
الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد یاب کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا آقا لو بھی تسیوں قلم بھی تسیوں تیرا وجود الکتاب سونیا تیرا وجود الکتاب ہے جو کچھ کتاب دے اندر ہے وہ تھوڑے سینے دے اندر موجود ہے گنبد آبگینہ رنگ اے جتنا بڑا آسمان ہے یہ آبگینے دی طرح جڑا گنبد ہے تواڈے علم دے احاطے بھی چھوٹا جہا بلبل ہے تواڈے علم دے احاطے بھی چھوٹا جہا بلبل ہے جس نبی دے علم دا بلبلا اتنا بڑا ہے اس نبی دا سمندر کتنا بڑا ہو بیٹھا آسمان تے تارے کتنے حضرات محترم سائنس بڑی ترقی کر گئی خلائی اسٹیشن بن گئے خلائی شٹلیں چھوڑیاں جا چکی ہیں انسان نے چند سینے تے جا کے پیر رکھ دیتا مریخ و مشتری تو مسخر کرن سے آمادہ لیکن آج تک کوئی مائی دا لال اے نہیں دس سکیا کہ آسمان دے تارے کتنے کیلیفورنیا دے سائنسدان رابرٹ نے دسن دی کوشش کی تھی ناکام رہا شاہ فیصل دا معالج مورس بکائے جس نے کتاب لکھی ہے دی بائبل قرآن اینڈ سائنس اس نے دسن دی کوشش کی تھی ناکام رہا لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتوروں سے حل نہ ہوا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں ولد المصطفیٰ کعبہ کہندہ ہے مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی المختار تے اختیار والے دی ولادت ہو گئی بھئی یہ فیصلہ کتوں آیا ہائی کورٹ دا نہیں سیشن کورٹ دا نہیں سیشن کورٹ تو فیصلہ نہیں آیا ہائی کورٹ تو فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ پاکستان کی سپریم کورٹ دا فیصلہ نہیں جس میں چیلنج ہو سکے یہ یو این او دا فیصلہ نہیں یہ عالمی عدالت دا فیصلہ نہیں یہ خدا دے گھر دا فیصلہ خدا دے گھر دا فیصلے اللہ دے گھر وچوں فیصلہ آئے خدا دا گھر بول کے پیا کہندا ہے لوگو اے جڑی ہستی آئی ہے نا مائی آمنہ دے گھر ایک کائنات دی سلیکٹڈ ہستی آ گئی منتخب ہستی آ گئی چنیدہ ہستی آ گئی تے ساری کائنات میں کون آ گئے بولے دل مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی حضرات محترم آؤ میں جڑی آیت خطبے وچ پڑھی سی ذرا دا ترجمہ کراں تاکہ تانوں اور اسیاں لطافتاں سمجھ آن پروردگار عالم نے کعبے دی شان بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا پہلا گھر جیڑا لوگوں واسطے بنایا گیا للذی بمکہ واسطے سانے والے واسطے ہریے والے واسطے جئیے والے واسطے منڈی والے واسطے پھالی والے واسطے فرمایا نا للعالمین سارے جہانہ واسطے ہدایت والا بھی ہے تے سارے جہانہ واسطے برکت والا بھی ہے یہ فیصلہ کس ہے پروردگار رب فرماندا ہے کہ کعبہ برکت والا ہے کعبہ بولو تو صحیح نہیں یار تسی اس طرح حیرانگی نال جلسہ سن رہے ہو جس طرح بھئی اے سال کس طرح گزر گئے اتنی جلدی
اتنی جلدی جلد سے پھر کس طرح شروع ہو گئے؟ اس طرح نہیں، تیرے تے خوشی بھی ہونی چاہیے، نال نال زبان بھی ہلدی رہنی چاہیے۔ حضرات محترم، یہ وہ جب مزاج میں سمجھ آیا نا تو ہم سورہ والی تقریر نہیں سی سنانی چاہیے، تو ہم لیکچر دینا چاہیے ٹھہر ٹھہر کے میں لگا رہتا سنتے رہتا جو میں نے مزاج سمجھ آیا۔ جتنا میں زور لایا ہے چلے چلے کوئی حد ہوگی۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر جڑا لوگاں واسطے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ، جڑا بکہ دے مقام تے رب فرماندا ہے ہدایت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ جڑا برکت والا ہوئے نا وہ بولے تے لوگ کی کہندے نہیں، وہ برکت والا پیا بولدا ہے۔ خیر کیا آپ سنا دے، خیر کیا برکت والا بولے تو لوگ کہتے ہیں برکت والا بولے، برکت والا بولے گا تے برکت والے دی بولی بھی برکت والی ہوئے گی۔ حضرات محترم، کعبہ برکت والا، کعبے دی بولی برکت والی تے کعبے دی بولی ہے میلاد والی۔ اس واسطے پتہ ہے چلیا میلاد والی بولی خوشی نال بولیا کرو، اس واسطے کہ میلاد والی بولی برکت والی بولی ہے۔ سانو کہنا چاہیے صدائیں درود آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ برکت والا بولے تے کی آکھو گے؟ برکت والا بول رہا ہے تے برکت والے دی بولی برکت والی تے حضرات محترم کعبہ برکت والا، رب فرماندا ہے کعبہ برکت والا تے کعبے دی بولی ہے برکت والی تے کعبے دی بولی ہے میلاد والی۔ اس واسطے میلاد دی بولی دی مخالفت نہ کرنا جے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھنی ہے نا، یا تو پھر رخ کسی اور پاس کرنا پڑے۔ حضرات محترم، تے جڑا ہدایت والا جدوں او بولے تے اودی بولی بولو تے صحیح، او ہدایت والے او بولو تے صحیح۔ ہدایت والا بولے تے اودی بولی برکت والی، ہدایت والی، ہدایت والے دی بولی ہدایت والی، کعبہ ہدایت والا۔ میں نہیں پیا کہندا، میرا رب فرماندا ہے کعبہ ہدایت والا، ہدایت والے دی بولی ہدایت والی۔ یہ مطلب ہے کہ کعبے دی بولی ہے میلاد والی۔ پتہ ہے چلیا میلاد والی بولی گمراہی والی بولی نہیں، اے ہدایت والی بولی ہے۔ جتنا بولنا چلا جائے گا تینو برکت ملتی چلی جائے گی۔ جس نے بھی سیرت پڑھنی یا لکھنی کتوں شروع کرتی، کسی بھی رائٹر نے، کسی بھی کاتب نے، کسی بھی مصنف نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی اسکالر نے، کسی بھی ڈاکٹر نے جس وقت سیرت مصطفیٰ بیان کرنی ہے، پہلا چیپٹر کی ہوئے گا، پہلا باب کی ہوئے گا، پہلی فصل کی ہوئے گی ولد المصطفیٰ بمکہ تھا، ولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ تھا، سرکار دی ولادت مکے وچ ہوئی۔ میلاد نو چھڑ کے کوئی بندہ سیرت مکمل ہی نہیں کر سکتا۔ پہلا باب ہی سیرت دا، پہلا باب ہی میلاد ہے۔ میلاد تو بغیر تو سیرت کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی، مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، بس چونکہ وقت ہو گیا تو اس طرح نہ ہوئے میں آج اتنی تقریر لمبی کر دیا کہ کل دے جلسے میں ضرورت ہی نہ رہے، تسی چونکہ 12-14 جلسے کرتے ہیں، اس واسطے میں آج بھی تقریر اس نقطے تے اختتام کر رہے ہیں کہ
سب تو پہلے جس گھر وچوں میلاد کی آواز آئی ہے نا وہ کسی بندے دا گھر نہیں، وہ خدا دا گھر، وہ خدا دا گھر ہے تے اودے والی منہ کر کے اسی نماز پڑھنے تے جڑا بندہ کعبے ول کنڈ نہیں کر سکتا وہ میلاد ول بھی کنڈ نہیں کر سکتا، جڑا کعبے ول کنڈ نہیں نہ کر سکتا وہ میلاد ول بھی کنڈ نہیں کر سکتا، جنہیں میلاد ول کنڈ کرنی ہے وہ کعبے ول بھی کنڈ کرے، وہ کعبے ول بھی کنڈ کرے تے جے 5 وقت تو کہنا نا منہ طرف کعبہ شریف دے اللہ اکبر تے پھر جو کعبہ بول رہا ہے نا وہ گل سمجھ پہ اس کے مفہوم نو سمجھ کے اس ہستی دے عملی طور تے شعوری طور تے ذہنی طور تے قریب ہو جائے۔ آخری گل تے فیصلہ کن گل تے تلخیص میری ساری گفتگو دی خلاصہ میری اس ساری گفتگو دا وہ اے ہے کہ میرے آقا نے مصطفیٰ آپ دی زندگی دا ایک گھڑی ایک لمحہ مصطفیٰ شان رکھتا ہے، اس واسطے اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی خوبصورت ہو جاؤ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہو جاواں، خدا فرماندا ہے جے تم خوبصورت ہونا چاہنا ہے نا تو پھر اپنی زندگی دے برتن وچ میرے نبی دی سنت دا حسن پا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دے نیڑے ہو جا، جتنا نیڑے ہوندا جائے گا اتنا خوبصورت ہوندا چلا جائے گا، اتنا خوبصورت ہوندا چلا جائے گا۔ من تمسک سنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت اس دور کے اندر زندہ کی تھی جدوں لوگ سنتا چھوڑ چکے ہوں گے تے اللہ کریم اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر اگر اسی ارادہ کر رہی ہے اج دے جلسے وچ کہ یار میں آقا کریم دیاں ویسے تو زیادہ سنتاں تے عمل کرساں تے ایک سنت ضرور پکڑ لویے، ایک جلسے وچ تہیہ کر رہی ہے کہ کل میں جڑا نا کل بس پانی اس طرح ہی پینا کرنا ہے جس طرح آقا کریم پیندے سن، میں کھانا اس طرح ہی کھانا ہے جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھاندے سن، میں یار گفتگو اسی طرح کرنی ہے جس طرح میرے آقا گفتگو فرماندے سن، ایک سنت روزانہ دے ایک جلسے وچوں تسی اپناندے جاؤ تے تہاڈی مسجد بھی سج جائے گی، گھر بھی سج جائے گا، مکان بھی سج جائے گا تے گھر دے سارے افراد بھی سج جائیں گے، گھر دے سارے افراد بھی سج جائیں گے۔ ایک گل صرف اور پوچھنا چاہنا تے اودے اوتے میں چاہواں گا، گزارش کراں گا بڑے ادب نال کہ میں تسی جواب ضرور دینا۔ آج جتنے لوگوں نے آج دن میں نمازاں پڑھیاں، کتنے لوگ ایسے نے جنہاں سمجھ کے نماز پڑھی، جنہوں نے پتہ سی کہ میں جو بول رہے ہیں میرا دماغ جاندا ہے، میرا دل جاندا ہے، میرا شعور جاندا ہے، میری دانش جاندی، میرا علم جاندا ہے کہ میں کی بول رہا ہوں۔ کتنے لوگ نے جنہاں نماز پڑھی ہے تو انہوں نے پتہ ہے کہ میں کی پڑھی ہے، میں کی گلاں کیتیاں۔ میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا وہی وجہ ہے کہ میں تھوڑی بےزتی کرن نہیں آیا، میں تانوں پاک نبی دا تبرک دین واسطے آیا، تھوڑی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے واسطے، تبدیلی پیدا کرنے واسطے آیا۔ اس مجمع دے اندر کتنے نوجوان موجود ہیں، بڈھے تے چلو بڈھے ہو گئے، ہن انہاں دا قوت شعوریہ قوت مدرکہ کم نہیں کرتی، بڈھے ہو گئے یاد نہیں کر سکتے، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں۔ آج تو ارادہ دے کرو کہ اسی نماز دا ترجمہ یاد کرنا، کی کرنا ہے؟ نماز دا ترجمہ یاد کرنا، نماز دا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یا تو اپنے دوست نال گلاں کرنا ہے تے تینوں پتہ ہوندا ہے میں کی بول رہا ہوں، تو اپنے والد نال گلاں کرنا ہے تے تینوں پتہ ہوندا ہے تو کی بول رہے ہیں، تو اپنی امی جان نال گل کرنا ہے تے تینوں پتہ ہوندا ہے تو کی بول رہے ہیں، تو اپنے خاندان نال گلاں کرنا ہے تے تینوں پتہ ہوندا ہے تو کی بول رہے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہ رب جنہیں نعمتاں دا دسترخوان بچھایا ہے وہی بارگاہ کھلونا تے نہ دماغ نوں پتہ ہے نہ دل نوں پتہ ہے، نماز نہیں پکی پئی، نماز نہیں پکی پئی ہے، وہ مشین چل رہی ہے، بس فارغ ہو کے ہو جا رہے ہیں۔ دوستو اج دے
میلاد پاک دے اس جلسے دے اندر یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے، اور اس موقع پہ جس وقت اسی سرکار اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمد دی خوشی کر رہے ہیں، خوشی تاں ہی کر رہے ہیں کہ سونے نے ساڈیاں زندگیاں کثافتاں کڑیاں، لطافتاں عطا فرمائیاں، پاکیزگیاں عطا فرمائیاں، طہارتاں عطا فرمائیاں، زندگی دے آداب دسن، زندگی دے اسباب دسن، تاں ہی تے خوشی منا رہے ہیں۔ پھر گل تے تاں ہے کہ اسی اپنے پاک نبی دا سبق بھی یاد کریے، تے تسی کوشش کرو کہ سارے لوگ نماز دا ترجمہ یاد کرو تاکہ رب دی بارگاہ وچ کھلو تے تانوں پتہ ہوے کہ تسی کی بول رہے ہو۔ میری اللہ پاک دی بارگاہ وچ درخواست ہے کہ پروردگار عالم ساری اس حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور دوران گفتگو میرے کولوں کوئی لفظ کوئی غلطی خطا ہوئی ہوئے تے میں بارگاہ رب العزت چ کہ اللہ پاک میں معاف فرمائے۔ سارے حضرات کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھو۔ مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے ہم ان کے وہ ہمارے نبی، پھردا نہیں موو نہیں کرتا، موو ہے نا، وہ نہیں ہوا تھلے ہی موو ہوا۔ اچھا لاؤ نا اچھا یہ ہوتا ہے۔ میرا دل نہیں چلتا
सलाम आज़ाना علی عارف تعالی انسانی چیزوں کو انتہائی مطلب آج کی روحانی سال کے ساتھ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری امتی پاکان پیش کرنے کے یا اللہ ان ہمارے شہدوں کو اپنی باتوں میں کامیابی عطا فرمانے کے بعد ان کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اللہ آپ کے شایان نشان عطا فرمائے آپ کے وسیلہ سے بات کیا ہے تمام صدیقین تمام وعدات و عالمین حضور نبی خان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی صحابیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان صحابات صحابہ کرام پہلے بیت اتحاد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حبیب کے دور آتی دی سنائی دی اور نہیں دی سنائی یا اللہ شیر امت مرحومہ کو اس کا ثواب عطا بالخصوص جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں ان کے جتنے اعزاء اقارب رشتہ دار والدین جو ایمان کے ساتھ امتحان پانے سے چلے گئے ہیں میرے مالک سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا نیکوکاروں کے درجات میں اضافہ فرما گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی دربار میں جھکے رہنے کے توفیق نصیب فرما لذت بندگی نصیب فرما ذوق سعی کا نصیب فرما شر نفس شر شیطان سے محفوظ فرما آپ کی زندگی نصیحت سے محفوظ فرما ہمارے خاطر ہمارا سے محفوظ فرما آپ کی زندگی مایوسی سے محفوظ فرما آپ کی زندگی محرومی سے محفوظ فرما یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما استقلال نصیب فرما عالمی اسلام کی حاضر جنگ فرما یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کی رونق نصیب فرما پروردگار اعلیٰ کے صدق کو آباد فرما اس کے آباد کے محبت کو آباد فرما جتنے دوست پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان محبت کو انعقاد کر رہے ہیں میرے مالک سب کے قلبی خلوص کو دلی کے ساتھ کے عبادات میں جانا فرما اللهم يا رب يا نبي المصطفى ورسولك المرتضى تكتب قلوبنا من كل وقت طاعتنا ومشاهدتك ومحبتك وعيدنا رسولك واجماعك وشكرك واشهادنا هذا الاسلام امام کے لیے دعا کریں اللہ پاک کو شفاعت سیدوں کو انشاءاللہ میرے بات پریشان جو سفر میں ہوتی ہے جو حدل میں ہوتی ہے جو اندرون میں موجود ہوں کے خیر جو بیرون میں موجود ہوں کے خیر یا اسلامی کو کرنے